سوال ذرا سیاسی ہو گئے ہیں تو جواب بھی سیاسی قیادت سے لینا ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی آب و ہوا کی آلودگی اور جو فضلہ سمندر میں بہا دیا جاتا ہے اس حوالے سے. تو کراچی میں صنعتی فضلہ بغیر ٹریٹمنٹ ندی نالوں میں بہایا جا رہا ہے اور صنعتوں میں ٹریٹمنٹ پلانٹس نصب نہیں ہیں. حکومت اس ضمن میں عدالتی حکم کے باوجود پلانٹس نصب نہیں کر پا رہی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو صنعتی فضلہ ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہر جو انڈسٹری ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے, یعنی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ, اور اس کے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کر کے وہ باہر نکالے. اس سلسلے میں ایک تو ہر انڈسٹری کو اپنا فرض ادا کرنا چاہیے ایز پر لا, اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ حکومت نے گزشتہ 10-12 سال سے کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس کی بات کی ہوئی ہے کہ ہم 5 یہ پلانٹ لگائیں گے. ہر دفعہ بجٹ میں پیسے رکھے جاتے ہیں لیکن اس پر ورکنگ نہیں کی جاتی. اس کی کنسلٹنسی اور اس کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ کام نہیں ہو پا رہا, جس سے آپ دیکھیں کہ جو صنعتی زون ہیں وہ سارے کے سارے متاثر ہیں. اگر یہ کام کر لیا جائے تو جو لوڈ ہے انڈسٹری پر وہ بھی کم ہو جائے گا. یعنی ایک ہے نا کہ پانی آپ نے استعمال کیا اور اس کو آپ نے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزارا, اگر اس کا کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہوئے ہوں گے تو آپ کے اسٹینڈرڈز انڈسٹری سے نکلے ہوئے پلانٹ کے کم ہو جائیں گے, جس میں ان کی لاگت بھی کم آئے گی اور زیادہ بہتر طریقے سے وہ پرفارم کر سکیں گے. لیکن اگر کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگ رہے ہیں تو پھر ہر انڈسٹری کو تمام پیرامیٹرز کو اچیو کرنا ہوگا. خود جو ہماری سندھ حکومت کی طرف سے پیرامیٹرز دیے گئے ہیں انوائرمنٹ کے لحاظ سے وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں, جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہیں. مثلا میں آپ سے یہ کہوں کہ کراچی میں تو انڈسٹری کو پانی کی سپلائی بہت ہی کم ہوتی ہے, کوئی پیرالل نیٹ ورکنگ چل رہی ہے یا پھر لوگ زیادہ تر گراؤنڈ واٹر یعنی بور واٹر استعمال کرتے ہیں. بور واٹر کے ٹی ڈی ایس کہیں پر 6,000 کہیں 10,000 کہیں 20,000 اس طرح سے نکلتے ہیں. اب جو سندھ حکومت کی طرف سے جو اسٹینڈرڈ دیے گئے ہیں پانی کو ڈرین آؤٹ کرنے کے وہ بہت ہی کم ہیں, تو اس پہ کوئی قانون سازی انہوں نے نہیں کی ہوئی, اس پہ کوئی رول نہیں بنائے ہوئے. شہری آب و ہوا اور آلودگی سے پاک ماحول, ہم پھر وہی بات کرتے ہیں کہ کس کی ذمہ داری ہے. حکومت کو ہمیں سے ہر کوئی ذمہ دار ٹھہراتا ہے, کیا انڈسٹری کو بھی جانب توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ انڈسٹری کی بھی ذمہ داری نہیں ہے؟ یقیناً توجہ دینے کی ضرورت ہے, لیکن انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو آپ سارے دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ پانی بھی ٹھیک طریقے سے بہائیں اسٹینڈرڈز پہ لانے کے بعد, اور جو ایئر پولوشن ہے اس کو بھی کنٹرول کریں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس میں جو اقدامات ہونے چاہیے جب وہ نہیں ہوتے اور ہر قدم پر مشکلات ہوتی ہیں. اسپیشلی ہمارے سندھ میں انڈسٹری کو لگانا اور انڈسٹری کو چلانا پنجاب اور کے پی کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ 10 ٹائمز زیادہ مشکل کام ہے. یہاں اس بات کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ کوئی انڈسٹری لگائے اور پراپر طریقے سے انڈسٹری چلائے, جبکہ ملک کے ادر پارٹس میں بھی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں کی حکومتیں کم از کم اونرشپ تو لیتی ہیں اپنے انڈسٹریل ایریا کی, اس کی فیسیلیٹیشن تو کرتے ہیں, 1 ونڈو آپریشن تو کرتے ہیں. لیکن کراچی میں 1 ونڈو آپریشن 100 ونڈو آپریشن میں چلا جاتا ہے, اور اگر 1 ونڈو ہوتا بھی ہے تو صرف کرپشن کے نظام کے لیے ہوتا ہے. اچھا حافظ صاحب, کراچی کے رہائشی علاقوں میں غیر قانونی صنعتی سرگرمیاں بلا روک ٹوک جاری ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ خطرناک عمل ہے جس سے شہری زندگی متاثر ہو رہی ہے اور ان صنعتوں کو آبادیوں سے باہر نہیں ہونا چاہیے کیا؟ ایک تو ریزیڈینشل ایریاز میں یہ جو کمرشل ایکٹیویٹی یا انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے. پھر جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے اس کے پیرامیٹرز کو ناپنے کا کوئی ریگولیشنز نہیں ہوتی ہے, اگر وہ ہوتی ہیں تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہوتا, جس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. یعنی وہ آدمی جس نے اپنا کوئی کارخانہ کسی ریزیڈینشیل ایریا میں لگایا ہوا ہے, یا اس نے اگر انڈسٹریل ایریا میں بھی رولز کو فالو نہیں کیا ہوا تو اس کی تو رسپانسبلٹی ہے, لیکن جب اس نے اپنی رسپانسبلٹی ادا نہیں کی تو اس کو پکڑنے کا کوئی نظام ہے سوائے اس کے کہ کبھی کبھار حکومت اپنے ریٹ بڑھانے کے لیے کچھ جگہوں کے اوپر اقدامات کرتی ہے اور جب وہ ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں. تو اس لیے سب کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے, اور جماعت اسلامی تو بھائی شہری مسائل پر, حقوق پر سب سے زیادہ آواز اٹھاتی ہے. ظاہر ہے کہ ہر مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ بن کر سامنے آتا ہے تو اس کو کنٹرول ہونا چاہیے, اور شہری حکومت کے تحت یہ پورا انوائرمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے پورا کا پورا شہری حکومت کے تحت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, امیر جماعت اسلامی کراچی, اور شہر کے مسائل کے حوالے سے تفصیلی ان کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے ہماری. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, خطرناک کیمیکلز پر مشتمل مضر صنعتی فضلہ خارج کرنے والے نالوں پر 105 فیکٹریاں اور مارکیٹیں, جن میں سے 97 یونٹس کو ملی بھگت کے ساتھ ریگولرائز کر دیا گیا. ایسا کیوں؟ یہی جاننے کے لیے ہم نے سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کے صدر ریاض الدین صاحب سے بات کی ہے. سنیے آپ بھی.
صنعتیں جو ہیں وہ چھوٹی اور بڑی صنعتیں مختلف سائز کی، اور ان کے لیے جو ہم نے پابندیاں لگائی ہیں کہ آدھے ایکڑ کی بھی اگر ایک صنعت ہے تو اس کے لیے یعنی کوئی 2000-2500 گز کے اوپر محیط کوئی صنعت ہے تو وہ اپنا ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے. یہ تقریباً عملاً ناممکن ہے. یہ جو ذمہ داری ہے وہ ساری دنیا میں حکومتوں کی ہے، اور پاکستان میں بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور سندھ اور کراچی میں بھی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے جو کمبائنڈ ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اب دہائیوں سے بیک ٹریک کر رہی ہے، اور ہر کچھ عرصے کے بعد اس کا ایک نیا PC1 بنتا ہے جس کی اس کے ریوائز کاسٹ اسٹیمیٹس بن جاتے ہیں، لیکن وہ پلانٹ جو ہے نہ شروع ہوا نہ ابھی تک شروع ہونے کے اس کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں. ایسے قوانین بنا دینے سے جن پر عمل درآمد ممکن نہ ہو وہ صرف کرپشن کا راستہ کھولتے ہیں، اور حقیقتاً کوئی بہتری نہیں آتی. آپ کے سامنے موجود ہے کہ سیپا ایکٹ کے آنے کے بعد کیا کوئی انوائرمنٹ میں بہتری آ گئی ہے؟ قطعاً نہیں آئی ہے، بلکہ کراچی میں 15,000 ٹن ویسٹ جو ہے وہ ڈیلی جنریٹ ہوتا ہے، اور اس کے ڈسپوزل کا کوئی بندوبست نہیں ہے. دیکھیے، نالے پہ فیکٹری کی الاٹمنٹ کی ذمہ داری ہمیں سوال یہ کرنا ہوگا کس کی ہے. یقیناً سائٹ ایسوسیشن تو اس کی ذمہ دار نہیں ہے. اس ایریا میں تمام تر الاٹمنٹ اونر آف دی لینڈ جو ہے وہ سائٹ لمیٹڈ ہے، جو کہ حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور حکومت سندھ حکومت کے کنٹرول میں ہے. اور اس حوالے سے جو ہے جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا تو کورٹ کے آرڈر کے اوپر اس حوالے سے FIRs بھی درج ہو چکی ہیں، اور کیس بھی انویسٹیگیشن پہ ہے کہ نالوں کے اوپر، اور یہ صرف سائٹ ایریا کا ایک فنومنا نہیں ہے بلکہ کراچی بھر میں جو ہے سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے کہ نالوں پر جگہ الاٹ کر دی گئی ہے. جہاں تک رہائشی عمارتوں کا سوال ہے تو وہاں مسئلہ ذرا کم ہوتا ہے. انڈسٹریز میں چونکہ پروڈکشن کا پروسیس ہوتا ہے جس میں زہریلی گیسز یا گیسز کا اجتماع بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حادثہ رونما ہوا. تو اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ جس نے الاٹمنٹ کی لینڈ کی اور اجازت دی، یہ اس کے اوپر آتی ہے. ناظرین، صنعتی فضلے کی بغیر ٹریٹمنٹ ندی نالوں میں بہانے کا ذمہ دار کون ہے؟ اس پہ ہم نے بات کی ہے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی کے چیئرمین جناب فراز الرحمان صاحب سے. آپ کو سنواتے ہیں. سندھ کی انوائرمنٹل پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی چیز باقاعدہ طور پہ موجود نہیں تھی کہ جو انڈسٹریز کے بنتے وقت سن 68 میں یا سن 65 میں جب انڈسٹریاں ڈل رہی تھیں اور بن رہی تھیں، اس وقت جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ عمل میں آنا چاہیے تھا. اداروں کا پہلے بننا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر بعد میں ادارے اتنے سالوں کے بعد بنتے تو ظاہر ہے کہ بہت سالوں کا جو گند جمع ہوتا ہے اور بہت سالوں کا جو ایک مس مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو پھر لائن پہ آنے میں ٹائم لگتا ہے. سندھ گورنمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے یقینی طور پہ، اور فیڈرل بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہے، مگر اس وقت جو سب سے بڑا معمہ ہے وہ یہی ہے کہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ آپ کا قائم نہیں رہتا. تو صورتحال اوور آل دیکھا جائے تو کراچی شہر کے اندر پچھلے 20 سالوں میں کوئی ترقیاتی کام ہوئے ہی نہیں، اور ان ترقیاتی کاموں کے لیے ایک مخصوص فنڈ کی ضرورت ہے اور ایک ول کی ضرورت ہے. کہ جی بات یہ کہ روڈ پہ اگر ایک چھوٹا سا کھڈا بھی ہے تو اس کو بھرنے کے لیے تو فنڈ نہیں چاہیے ہوتے نا، اس کو بھرنے کے لیے تو اچھی قیادت اور فنڈ چاہیے ہوتا ہے. تو بات یہ کہ اگر آپ اون کریں، پاکستان کو اون کریں، کراچی کو اون کریں، اور یہ سمجھیں کہ جی ہمارے گھر کے سامنے کی گلیاں ہماری اپنی ہیں، ان کو اون کریں اور ان چیزوں کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد ہم یہ جو 20-30 سالوں کا 40 سالوں کا جو گند ہے اس کو ہم جلد صاف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. دنیا کی 91% آبادی ایسے مقامات پر رہتی ہے جہاں ہوا کا معیار عالمی ادارہ صحت کے اصولوں سے کم ترین ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کے ہر 10 میں سے 9 افراد آلودہ فضا میں سانس لیتے ہیں. آلودہ فضاؤں میں سانس لینے والے اہل کراچی کو فضا میں خطرناک حد تک بلند ہوتی سیسے کی مقدار کا بھی چیلنج درپیش ہے. سیسا انسانی دماغ کا بدترین دشمن جو دیگر جسمانی اعضاء کو بھی شدید متاثر کرتا ہے. اس پر ہم نے بات کی ہے ممتاز طبی ماہر اور سابق سیکرٹری PMA ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب سے. ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کراچی کی 14,000 صنعتوں سے ہر روز جو فضلہ خارج ہوتا ہے وہ بغیر ٹریٹمنٹ کے ندی نالوں میں بہا دیا جاتا ہے. حکومت، انتظامیہ اور صنعت کاروں کی غفلت سے یہ شہریوں کی صحت پر کافی سنگین اور خطرناک جو اثرات ہیں مرتب ہو رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کتنا خطرناک ہے یہ فضلہ شہریوں کی صحت کے حوالے سے؟
جی یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی عرصے سے یہ ایشو جو ہے وہ چل رہا ہے، جس سے انسانی صحت پہ بہت مضر اثرات ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ سب سے زیادہ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے آج کل، بڑی بدقسمتی ہے کہ سبزیوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو سبزی ہم کھاتے ہیں اس پہ جو پانی ڈالا جاتا ہے وہ سارا انڈسٹریل کا جو پانی ہے، جو گندا پانی ہے وہ استعمال ہوتا ہے، پھر یہ ڈرین ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے، اس کو پراپر طریقے سے اس کو ڈسپوز نہیں کیا جاتا، جس میں کہ وائرسز کا گروتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ایک کاز ہو سکتا ہے کہ ہماری جو وائرسز ہیں، بہت ساری مختلف وائرسز ہیں، وہ ہمارے ملک میں بے تحاشا بڑھتے جا رہے ہیں، اور چونکہ ہمارے پاس وائرولوجی لیب موجود نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سے وائرسز ہیں۔ سب سے بڑی پرابلم ہے ہماری امیونٹی کا، جو قوت مدافعت ہماری ختم ہو رہی ہے، بچوں کی ختم ہو رہی ہے، جو بچوں میں اریٹیشن ہے، ہمارے مزاج میں اریٹیشن، چڑچڑاپن، غصہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے ہمارے جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کے خیال میں فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں اور یہ گیسز انسانی صحت کو کس طرح متاثر کر رہے ہیں، اور کیا کوئی بچاؤ کی تدابیر ہے اس طرح کے ماحول میں؟ دیکھیں اس میں یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ اس کے نقصانات اس طرح سے ہے کہ ہم نے دیکھا ہے یہ ہے کہ جو ناک سے لے کے اور پھیپھڑے تک کی جو بیماریاں ہیں وہ خاص کر کراچی میں بہت زیادہ ہیں۔ ناک کی الرجی ہے، گلے کی خراش ہے، پھیپھڑے کی بیماریاں ہیں، سانس کی نالی کی بیماری ہے جس میں بہت زیادہ کامن جو ہے وہ دمہ ہے، اور پھر یہ جو کینسر ہے، پھیپھڑے کا کینسر ہے، نرخرے کا کینسر ہے، یہ بہت زیادہ کامن ہے اور دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ نے خاص کر جو بات کی ابھی کیماڑی کے اندر جو پچھلے دنوں واقعہ ہوا ہے جس میں 26 لوگ شاید یا 18 لوگ انتقال کر گئے ہیں، مجھے ایگزیکٹ فیگر یاد نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ڈیسائیڈ ہو گیا ہے، ہمیں بھی پتہ لگ گیا ہے کہ وہ جو فیکٹری تھی وہاں پہ ایک پلاسٹک کی فیکٹری تھی، جو اس کا دھواں نکل رہا تھا، اس میں سے ٹاکسک گیسز نکل رہے تھے، اور وہ ان تمام لوگوں کی موت کا سبب بنا ہے، جس میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے اور یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ اچھا، ایک جانب ندی نالوں میں آنے والا مضر کیمیکل ملا صنعتی ویسٹ واٹر، اور دوسری جانب شہر میں پولیو کے بڑھتے کیسز، ان کا آپس میں کیا کوئی تعلق ہے؟ کا بہت امپورٹنٹ تعلق ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو پولیو کا جو وائرس ہے وہ گندگی سے میں ہوتا ہے، یعنی کہ جب ہم اپنے گھر کی اگر بات کریں تو معمولی سی جو ہمارا واش روم ہے، جو ٹوائلٹ ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں بہت سے لوگ ہاتھ بھی نہیں دھوتے ہیں، بچوں خاص کر جو ہے وہ ہاتھ نہیں دھوتے ہیں، تو جو یہ انڈسٹری کی جو ویسٹ جو ہے یہ نکلتا ہے، یہ جو ڈرین ہوتا ہے، جو گندگی نکلتی ہے، اس کا جو وہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے پولیو کے وائرس میں، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ 11 یوسیز میں، اور پاکستان کے اندر سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ پولیو سے پاک نہیں ہو پا رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور تشویشناک بات، کراچی کو پانی کی فراہمی کا جو بڑا ذخیرہ ہے منچھر جھیل، اس میں بھی صنعتی فضلہ انڈیلے جانے کی اطلاعات ہیں۔ کراچی کے شہری اور یہی کیمیکل ملا پانی پینے پر مجبور بھی ہیں، بتائیے گا انسانی صحت پر اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں انسانی صحت پہ تو اس کے بڑے اثرات ہیں، اور بڑے انفارچونیٹ بات ہے کہ جو جہاں سے پانی سپلائی ہو رہا ہے اس میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے، اور پھر جب وہ شہروں میں آتا ہے تو وہاں پھر مزید ملاوٹ ہوتی ہے، کیونکہ جو گٹر کا لائن ہے، جو ڈرینیج کا پائپ ہے اور پانی پینے کا جو لائن ہے وہ ایک دوسرے سے کراس ہوتے ہیں، اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے، اور اس سے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں جو ہیں بے تحاشا ہیں ہمارے ملک میں، جس میں کہ ٹائیفائڈ ہے، کولرا ہے، گیسٹرو انٹرائٹس ہے، ہیپیٹائٹس اے ہے، ہیپیٹائٹس ای ہے، یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ بہت پرابلم کریٹ کرتی ہے، خاص کر بچے اس میں بہت زیادہ انتقال کر جاتے ہیں گیسٹرو انٹرائٹس میں،